خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ رامبن قابض انتظامیہ نے 2 کشمیریوں کی 10 کنال سے زائد زرعی اراضی ضبط کر لی۔ ڈوڈا گستاخانہ مواد کے خلاف شدید احتجاج، انٹرنیٹ و موبائل سروسز بند۔ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں متحدہ مجلس علماء۔ بی جے پی حکومت نے وقف ترمیمی بل منظور کر کے اپنی مسلم دشمن اور اقلیت دشمن عزائم کا اعادہ کیا۔ روح اللہ مہدی۔ بھارت اتر پردیش میں احتجاج کو روکنے کے لیے ائمہ مساجد کو حلف ناموں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بھارت وقف ترمیمی بل کی منظوری کے بعد سنگ پریوار کی نظریں اب گرجا گھروں کی زمینوں پر ہیں۔ محمد فاروق رحمانی کی اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں سینکڑوں سکولی بچوں کے قتل عام کی مذمت۔ پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والی ملازمت کے اہل نہیں ہوں گے، بھارتی وزیر مملکت۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں روزانہ 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، یونیسیف۔ صہیونی افواج نے جنوبی غزہ میں نیا سیکورٹی کوریڈور قائم کیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے کشمیری مسلمانوں کی املاک کی ضبطی کا مذموم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع رامبن میں 2 کشمیریوں کی 10 کنال اور 18 مرلوں پر مشتمل زرعی اراضی ضبط کر لی ہے۔ ضلع کے دلوا گاؤں کے رہائشی محمد شریف اور موہڑا ہرا گاؤں کے محمد یونس کی اراضی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کی گئی۔ محمد شریف کی 7 کنال 3 مرلے جبکہ محمد یونس کی 3 کنال 15 مرلے اراضی ضبط کی گئی۔ قابض انتظامیہ نے ان کی اراضی کی ضبطی کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد مودی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے مکانوں، زرعی اراضی، باغات اور دیگر املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کیا ہے، جس کا واحد مقصد انہیں مخلوق الحال بنانا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیری بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک ہندوتوا کارکن کی جانب سے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیے جانے کے خلاف شدید مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈوڈا شہر اور ضلع کے بدروا علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے کہا کہ ہندوتوا تنظیم کے ایک مقامی کارکن نے قرآن کریم سے متعلق سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیا۔ مظاہرین نے مجرم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق علاقے میں صورتحال کشیدہ ہیں اور انتظامیہ نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اہلکار تعینات کیے ہیں۔ بدروا میں مسلمانوں نے توہین آمیز کارروائی کے خلاف ہڑتال بھی کی اور دکانیں بند رکھیں۔ دریں اثنا قابض انتظامیہ نے مظاہروں کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈوڈا شہر اور کشتواڑ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں اور کشمیر شاخ نے ڈوڈا میں ہندوتوا کارکن کی طرف سے قرآن پاک کی توہین کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے گناونے واقعات BJP کی بھارتی حکومت کی جاری مسلم مخالف پالیسیوں کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں فرقہ وارانہ بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم متحدہ مجلس علماء نے بھارتی پارلیمنٹ سے وقف ترمیمی بل کی منظوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق علماء کرام، ائمہ حضرات اور مختلف مذہبی تنظیموں کے سب سے بڑے نمائندہ فورم متحدہ مجلس علماء نے ایک بیان میں کہا کہ وقف نے تاریخی طور پر مسلم کمیونٹی کی سماجی اور مذہبی ضروریات کو پورا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترمیم شدہ بل مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے۔ بل کا مقصد اس مسلم ادارے کی خود مختاری کو کم کرنا اور اس سے BJP کے کنٹرول میں لانا ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے پر کل 7 اپریل کو ایک اہم اجلاس کا انعقاد کرے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ مجلس علماء اس حوالے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بھارت بھر کی دیگر ممتاز مسلم تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ معاملے کے حوالے سے ایک اجتماعی اور متفقہ لاہی عمل مرتب کیا جا سکے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس مسلمانوں کی بات کرنے کا کوئی اخلاقی یا سیاسی جواز نہیں ہے اور وقف ترمیمی بل کو پاس کر کے RSS BJP حکومت نے اپنی مسلم دشمن اور اقلیت دشمن عزائم کا اعادہ کیا ہے۔ آغا روح اللہ مہدی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ آج بھارت ظالمانہ اکثریت پسندی کے
एक स्याह दौर में दाखिल हो गया है जहां अक़लियतों के हुकूक को सलब किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल की मंजूरी के साथ ही आरएसएस बीजेपी हुकूमत ने अपनी मुस्लिम दुश्मन अक़लियत दुश्मन अज़ाइम का इआदा किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जमात को जिसके पास एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, मुसलमानों की बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया और उनकी तौहीन की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर के एक मुस्लिम आवाज़ के तौर पर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे सोची समझी साजिश के तहत बोलने नहीं दिया और इससे उन लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ। आगा मेहदी ने कहा कि वक्फ की खुद मुख्तारी को छीनना, वक्फ को ख़त्म करना और काबिज़ीन को मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने की इजाज़त देना रियासत की सरपरस्त में मुसलमानों को बेदखल करने के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर इस मुतासिबाना हमले से हमारी जद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। भारत में बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासत उत्तर प्रदेश में पुलिस ने आइमा मसाजिद और मुस्लिम कमेटी के अरकान को नोटिस जारी करना शुरू किया है और उन्हें वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज से रोकने के लिए हलफनामों पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़राए अबलाग के मुताबिक नोएडा में पुलिस ने मुतादिद आइमा मसाजिद से रब्ता किया और उनसे 50,000 रुपये के बांड्स पर दस्तखत करने के लिए कहा गया कि वो न एहतजाज